نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ آج ہم سلسلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے اس کے پارٹ 10 کے اندر حاضر ہیں۔ پچھلے ہم نے 9 پارٹوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے پچھلے پارٹ کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام پر نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، تمام کتب کے اندر، تمام کتب سماویہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ ہر کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ جہاں پر رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتب سماویہ کے اندر ذکر کیا، وہاں پہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یمن کی طرف تجارت کی غرض سے میں گیا، اور ایک قبیلے کے اندر میں گیا، قبیلہ ازد، اور وہاں پہ ایک ایسے بزرگ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جو بالکل بوڑھا تھا اور اس کی کافی عمر تھی۔ میری جب اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ کتب سماویہ کا عالم بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، میرا خیال ہے کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو، حرم پاک کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی، میں تو حرم پاک کے رہنے والا ہوں۔ پھر اس عالم دین نے مجھ سے کہا کہ تم تیمی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تیمی بھی ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب ایک نشانی باقی رہ گئی جو میں نے دیکھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ کون سی نشانی؟ کہا کہ آپ اپنی پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاؤ اور میں نے وہاں پہ ایک نشانی دیکھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کون سی نشانی ایسی ہے جو میرے پیٹ پر ہے؟ تو شخص نے کہا کہ آپ کے پیٹ پر جو ہے وہ تل کا نشان ہے۔ تو جس وقت اس عالم دین نے یہ کہا کہ آپ کے پیٹ پر تل کا نشان بھی ہے، اور آپ کی ناف کے نیچے تل کا نشان ہے، اور آپ کے رانوں پر بھی ایک نشان ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے اگر وہ آپ اپنا قمیض اتار دیں، مجھے وہ نشانی دکھا دیں جو تل ہے آپ کے پیٹ پر؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس جو کتب سماویہ کا عالم تھا اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کے نیچے تل کو دیکھا، تو اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنی کتابوں کے اندر اور دیگر آسمانی کتب کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان جس وقت نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو سب سے پہلے ایک نوجوان جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، ایک اور ادھیڑ پن کا شخص بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوگا۔ وہ نوجوان دشمنوں کی قوتوں کو توڑ دے گا، اور یہ ادھیڑ پن کا جو شخص ہوگا جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان کی مدد کرے گا، اور میں نے وہ نشانیاں تمہارے اندر میں نے دیکھی ہیں، اور مجھے قسم ہے کہ وہی شخص تم ہی ہو، کہ تم ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بھی بنو گے اور ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ جس وقت آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے صدیق اکبر، میری نبوت کی دلیل یہ ہے، وہ یمن کا خواب جو تم نے خواب دیکھا تھا یمن کے اندر، میری نبوت کی دلیل وہ ہے
تو حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار علیہ السلام کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا، اور پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اپنے بزرگوں کی پیشانی پر بوسہ دینا صدیق اکبر کی سنت مبارکہ ہے، اور اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 11 کے اندر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید عظمت کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار علیہ السلام کی شان کو سب سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔